بندیا ایسا گن کرون کول ہومی تے رکی حسن ٹر جاویں تے رون۔ میں کوشش کر رہا ہوں، خدا کا شکر ہے کہ جب میں اس خدمت میں آیا اور میں بھی نہیں چاہتا تھا کہ میں خدمت کیسے کروں گا، سوچ رہا تھا، جوانی کی عمر تھی، سمجھ بھی نہیں آتی تھی، لیکن ہمارے رہنما بابو یونس ہیں گوجرا والا گوجرا پیرش میں، اس نے رہنمائی کی ہے بھی آپ مناظ بن جائیں، خدا ہی آپ کی مدد کرے گا، ہر کام میں خدا بولے گا۔ میں نے کام شروع کر لیا 1985 میں جب میں نے منادی کے لیے کوشش کرنا چاہی کہ میں اب مناد بننا چاہتا ہوں، تو اس نے میرے ایک علاقہ چھوٹا سا دے دیا، دپالپور شہر۔ دپالپور شہر میں بڑے بڑے لوگ تھے، نئی کلیسیا تھی، اور میری عمر بھی بالکل 16-17 سال کی تھی۔ جب میں ان کو دعاؤں کے لیے جا کر بتاتا تھا، وہ کہتے ابھی ہم آپ کو کیا کہیں، بابو جی کہیں یا ٹیچر کہیں، کیا کہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ میں نے کہا جی آپ جو بھی کہنا چاہتے ہیں کہہ لیں، میں تو آپ کے پاس آ گیا۔ میں نے کیسٹ میں، اس وقت کیسٹ کا دور تھا ٹیپ کا، تو میں نے سب دعائیں بھر دی، سب لوگوں نے سن لی، اور بشپ جان جوزف کا وہاں پہلا وزٹ تھا کنفرمیشن کا، استحکام کا، ان کو استحکام ہوا، اور اسی استحکام کی بنا پر آج آپ کے سامنے مناد کھڑا ہے۔ اور میری دلی خواہش تھی، اور سر جوید پال صاحب کے ساتھ بات ہو رہی تھی کہ ہمارے علاقے میں، بابو جی کے علاقے میں علی پور میں بشپ صاحب کا وزٹ تھا، اگر استحکام ہو جاتا تو سر جی کہنے لگے بابو جی مجھے یاد آتا ہے کہ آپ کی منادی کی عرصہ ہو اتنا سنم استحکام پہ شروع، استحکام پہ کرنا، یہ سر جوید پال صاحب نے کہا تھا، لیکن وہ تو ہماری خواہش رہ گئی کسی وجہ سے کہ وزٹ کینسل ہو گیا استحکام۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے فیصل آباد میں چک جمرہ پیش میں جب کام شروع کیا 88 میں، تو وہاں پر ہمارے 4 مناد تھے، چھوٹی سی ٹیم تھی، 4 منادوں کے ساتھ میں سب سے عمر میں چھوٹا تھا، اور خدمت آغاز کی شروع کیا سب کی رہنمائی۔ اور اس کے بعد پھر رنالہ پیش میں مجھے جانے کا موقع ملا، تو رنالہ پیش میں بھی میں 12 سال رہا ہوں، تو چک جمرہ پیش میں 16 سال رہا ہوں، اور رنالہ پیش میں 12 سال رہا ہوں۔ تو 12 سال میں وہاں پر بھی ہم 3 مناد تھے، کبھی 4 ہوتے تھے، کبھی 3 ہوتے تھے، چھوٹی سی ٹیم تھی، بہت دل لگی تھی، پیار تھا۔ لیکن اس سے بڑھ کر یہاں پہ ہم 8 مناد ہیں۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ جس کبھی کبھی دل اداس ہوتا تھا نا بابو صاحب سے، تو بابو مشتاق کو ملنے چلے جاتے، کبھی کبھی بابو عامر صاحب سے ملاقات ہوتی، کبھی کبھی بابو بابر صاحب سے بھی کوڑ لدہ میں ملنے کے لیے آ جاتا تھا۔ تو یہ بہت اچھا وقت ہے۔ جب میں لاہور ڈائسس میں آیا تو میرا پہلا دن کیسا رہا؟ لاہور ڈائسس میں پہلا دن جب آیا تو وہاں پہ کہنانہ رفاقت کا پروگرام تھا لاہور میں، تو وہاں پہ یوحنا آباد میں، تو وہاں پہ سارے فادر صاحبان اکٹھے تھے۔ بابو الیاس مہنگا نے کہا، ان کا فرمان تھا کہ آپ نے فادر مشتاق پیرا صاحب کو ملنا ہے۔ اب میں 200-250 فادر میں کس کو کہہ سکتا تھا کہ یہ فادر مشتاق پیرا، میں نے دیکھا بھی نہیں تھا کسی، میں نے دیکھا بھی نہیں فادر مشتاق پیرا صاحب، نام ہی صرف سنا۔ لیکن وہ اٹھے، کھانے کی ٹیبل سے اٹھے، اور میرے کان میں کہا بابو جی آپ نے میرے ساتھ جانا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، میرا نام فادر مشتاق ہے۔ ٹھیک ہے فادر جی۔ اور اس کے بعد فادر اکرم جویس صاحب جو بھی پکا گڑھا میں ہیں، وہ اٹھ کر آ گئے اور کہنے لگے بھائی آپ کدھر؟ میں نے کہا سر آپ جدھر آپ، ہم بھی آپ کے پیچھے، آپ ہمارے فادر ہیں، استاد ہیں، ہم بھی آپ کے پیچھے۔ تو فادر مشتاق پیرا صاحب کہنے لگے کہ فادر جی آپ اس مناد کو لے جائیں، گڈ لک، بہت اچھا مناد ہے، اور یہ پیرس کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی خدمت سر انجام دے گا، آپ کو آپ کی امیدوں پہ پورا اترے گا۔ یہ فادر اکرم جویس صاحب کے الفاظ تھے۔ اس کے بعد جب سے میں ادھر آیا، بھائیوں کی محبت مجھے ملی، میں اپنوں کو بھول ہی گیا، گھر میں جاتا ہی نہیں ہوں، اکاڑا میں کبھی گیا ہی نہیں، میرا اصل گھر فرضی اکاڑا میں ہے، تو میں کبھی بھی نہیں گیا۔
کیونکہ جب آپ نے بھائیوں جیسا پیار کیا ہے تو مجھے وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے. خدا میں یسوع مسیح کو بھی پوچھا گیا تو کہا باہر تیری والدہ اور بھائی ہے. انہوں نے کہا میرے بھائی وہ ہے جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں. تو آپ ہی ہمارے بھائی ہیں, آپ ہمارے عزیز ہیں, آپ ہمارے دوست ہیں, آپ ہماری زندگی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے فادر صاحبان ہیں. انہوں نے بھی کوئی کبھی بھی پریشانی مجھے نہیں آئی, نہ فادر فلم صاحب کے دور میں, نہ فادر مشتاق پیارا صاحب کے دور میں, نہ ہی فادر تصیف صاحب کے دور میں, اور نہ ہی ہمارے سامنے جو ہستی ہے فادر الماس صاحب کے دور میں. اور دونوں کے دور میں میرے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوئی. اور ایسے ہی ہے, آپ پوری ٹیم بھی یہی کہہ سکتی ہے کہ فادر صاحب کے ساتھ ہمارا اچھا وقت گزرا. ابھی کل کی بات ہے, پرسوں کی ہفتہ کے دن ہم جا رہے تھے تو بابر صاحب بھی ساتھ ہی تھے. تو میں کہہ رہا تھا کہ فادر جی چلتے چلتے میرے ساتھی مجھے یاد رکھنا, چلتے چلتے میرے ساتھی مجھے یاد رکھنا, کبھی الوداع نہ کہنا. یہ میرے الفاظ تھے جو فادر جی آپ کے سامنے دہرا رہے تھے. تو ایسے ہی ہے کہ جانے والوں کو روکا نہیں جاتا, جانے والوں کو روکا نہیں جاتا, ان کی دعا کی جاتی ہے ان کے لیے پھر لوٹ کر آنے. میرے لیے تو آپ دعا کریں کہ میں پھر لوٹ کر آپ کو ملوں, اور میرا فون بھی آن رہے گا, نمبر بھی یہی رہے گا. آپ کے ساتھ وعدہ ہے جب بھی فیصل آباد میں آپ کو موقع ملے گا تو آپ کی راہوں میں ویلکم کے لیے میں کھڑا ہوں. یہ میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے, یہ میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے. اور پھر میں کہوں گا آپ کے لیے یسوع میں بنے رہو, یسوع میں بنے رہو. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہوں گا کہ پھر خوش رہو, خداوند میں خوش رہو, جیسے بابو صاحب کا فرمان ہے کہ خوش رہیں. میری بھی یہی دعا ہے آپ سب کے لیے, پورے پیرش کے لیے, کہ خوش رہیں اور خداوند میں خوش رہیں. سامنے خط کے حوالے سے کہ خوش رہیں, خدا باپ کی یہ مرضی ہے. ہم خوشی سے کام کریں گے تو یہ خدمت ہوگی, خوشی سے کام کریں گے تو یسوع کے کام کی خوشی ملے گی اور پیروی ہوگی. ہم اصل میں حقیقی شاگرد بن جائیں گے. اگر ہم مجبوری کے ساتھ کام کریں گے تو یہ خدمت نہیں ہوگی, پھر ایک مختاری سونپی جائے گی, مختاری سونپی جائے گی. تو خوشی کے ساتھ یہ کام کرنا چاہیے. خداوند آپ سب کو برکت دے. اور میرا بھی دل نہیں چاہتا کہ میں آپ کو چھوڑ کر جاؤں, لیکن میری آنکھوں کی مجبوری بن گئی ہے, آنکھوں کی مجبوری بن گئی. اچانک شوگر شوٹ ہونے کی وجہ سے, یہ نہیں کہ یہاں پہ لوگ, علاقے کے لوگ بھی رو رہے ہیں, علاقے کے لوگ بھی پریشان ہیں. فادر جی سے پوچھا گیا, فادر جی سے پوچھا گیا کہ ہمارے بابو جی نے ساڑھے کوڑی رہن دو کرم آباد. فادر جی سے پوچھا گیا رحم پورہ میں. تو یہ ہے, یہ لوگوں کی محبت ہے جو میں 7-8 سالوں میں کوشش کیا دینے کی, اور شاید کہیں میں ناکام بھی ہوا ہوں. یہ نہیں کہ میں ہر جگہ پہ کامیاب بھی ہوں. بابو ڈیوڈ صاحب کے ساتھ بہت دفعہ تو میں تلخی میں بھی بولتا تھا, لیکن پھر یہ محبت میں آ جاتے تھے جب کبھی, یا بابو صاحب کے ساتھ, ایسے ہی سہیل صاحب کے ساتھ. یہ 3 بھائی میرے سامنے, چوتھا نہیں آیا عباس صاحب. تو وہ چاروں ہی کبھی کبھی مجھے تنگ بھی کرتے تھے. اچھی بات ہے کہ اکٹھے رہنا اسی بات کا نام ہے. تو کبھی کبھی میں بھی پھر تنگ ہونے کی وجہ سے سختی کے ساتھ بولتا تھا, اور اس بات کا میں معذرت کرتا ہوں. اگر میں نے بڑے ہونے کے ناطے سے آپ کو کہیں دھمکا بھی مارا ہو تو اس کو پروف کرنا, ٹھیک ہے. خدا برکت دے, اور خدا ہمیشہ آپ کی خدمت کو پھلدار ثابت کرے. اور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی, اور میرا نمبر بھی وہی رہے گا. آپ کے ساتھ بھی فون پہ بات کروں گا, لیکن آپ اٹھا لینا ذرا, یہ میری ریکویسٹ ہوگی, کیونکہ بات جانے والے کے بعد نمبر اٹھاتے نہیں ہیں. یہ ریکویسٹ ہوگی فادر جی سے بھی, آپ سے بھی, کہ کہیں فون آئے تو سن لیں. تھینک یو. شکریہ.